ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اتحاد کیا ہے؟ حبل اللہ کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو۔ اب کسی مدرسے کی بات نہیں، کسی شہر کی بات نہیں، کسی ملک کی بات نہیں، کسی کتاب کے مصنف کی بات نہیں، کسی مقرر کی بات نہیں، اب بات اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کی ہو رہی ہے۔ میرے اللہ نے اتحاد کے لیے ایک بات کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی پکڑو اور سب متحد ہو جاؤ۔ رئیس المفسرین حبر الامہ ابن عباس سے پوچھا گیا یہ حبل اللہ کیا ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ، اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ ہے۔ اب پکڑ لو ان کا دامن، اور جو ان کا دامن پکڑ لے اب وہ فرقہ نہیں ہے، اب اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، تو گویا کہ اس کے ہاتھ میں اللہ کی رسی ہے۔ ہو گیا اتحاد، متحد ہو جاؤ۔ لیکن اللہ کی رسی چھوڑیں گے تو پھر اتحاد کیسے ہو سکتا؟ تو یہی عرض کر رہا تھا، دیکھو عشق نہ رہا، عشق کی پہچان یہ، کیونکہ عشق دل میں رہتا ہے، کوئی دل چیر کر تو نہیں دکھا سکتا نا۔ تو عشق کی پہچان کیا ہے؟ جو جتنا بڑا عاشق اتنا بڑا با ادب، بے ادب کبھی عاشق ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، بے ادب عاشق نہیں ہو سکتا، یہ پہچان ہے۔ ادب بتاتا ہے کہ اس کے دل میں عشق کتنا۔ اور مسلمان، تیرا مذہب تو پورا کے پورا ادب ہے۔ اٹھا کے دیکھ قرآن سورہ حج، اللہ نے جو جانور قربانی کے لیے تم لاتے ہو اس کے بھی ادب کا حکم دیا ہے۔ ارے جو قربانی کا جانور ہے جب اس کا احترام واجب ہے تو جو محبوب خدا ہے اس کی توہین کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بات تو قرآن کی ہے، کسی مسلک کی کتاب کی نہیں، قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے وہ جانور جو جن پر چھری چلا کے تم کھانے والے ہو اس کے احترام کا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والا ہے۔ اللہ نے اس کا دودھ دو کر کے صاحب حیثیت آدمی استعمال نہیں کر سکتا، اس پہ بیٹھ کر کے سواری نہیں کر سکتا، یہ سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو بتائیں مجھے، آج ادب اٹھ گیا اس لیے عشق چلا گیا۔ کسی مسلک کا مولوی، سنی ہو کوئی ہو، کیا کبھی اسٹیج پر اپنے مولوی کو یہ ہمارے مولانا علامہ صاحب ہے، ان کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، یہ بولو کسی نے کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو ایک ریکارڈ میرے پاس لے آنا، ہم بات کریں گے پھر آپ سے، یا ان سے بات کریں گے جنہوں نے کہا ہے۔ بھائی جب اپنے مسلک کے مولوی کے لیے یہ بات کوئی نہیں کہتا اسٹیج پہ کہ ان کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، حسد کی بنیاد پہ اپنے اجرے میں کہتا ہو الگ بات ہے، لیکن اسٹیج کی بات کہہ رہا ہوں، اسٹیج پر کبھی کہا ان کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا؟ جب اپنے مسلک کے مولوی کے لیے جو اس نے 8 سال 5 سال پڑھا ہے اور اپنے جیسے بشر سے پڑھا ہے، اس کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا کی گردان نہیں لگاتے، لیکن رسول اللہ جس نے اللہ سے پڑھا ہے ان کے لیے یہ کہنا کہ ان کو یہ نہیں آتا تھا، ان کو یہ نہیں آتا تھا، ان کو اس کی خبر نہیں تھی، کم سے کم اتنا تو سوچو کہ کون وفادار ہے؟ وفادار کون ہے؟ اجین والوں میں اتحاد کی دعوت لے کر کے آیا ہوں، کیونکہ میرا ہی مسلک محبت ہے۔ غریب نواز نے ہندوستان میں تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا، محبت سے اسلام پھیلایا ہے۔ ہم غریب نواز والے لوگ ہیں، ہمارا مسلک غریب نواز ہے، ہمارا مسلک غوث العظم ہے، ہمارا مسلک مخدوم اشرف ہے، ہمارا مسلک صاحب البرکات کا مسلک ہے، اور انہی سارے مسالک کا ترجمان 14ویں صدی کا مجدد حضور امام احمد رضا محدث بریلوی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی اجتماع، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ ارے حضور کے لیے یہ بکتے رہو گے کہ ان کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، تجارت کب کرو گے؟ کالج کب جاؤ گے؟ امت کے لیے منصوبہ کب بناؤ گے؟
کیا حضور کی ذات مناظروں کے لیے ہے؟ کیا حضور کی ذات بحث کے لیے ہے؟ کوئی اپنے باپ پہ بحث نہیں کرتا، حضور پہ بحث کیسی؟ اپنے مولوی کے علم پہ بحث نہیں کرتا۔ عالم ما کان و ما یکون، جس کی سند یہ ہے عالم ما کان ما یکون، وعلمک ما لم تکن تعلم، یہ سند ہے مصطفیٰ کے علم کی۔ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، ہر پڑھنے والا مدرسے سے پڑھے گا، لیکن اے پیارے مصطفیٰ تم نے خدا سے علم حاصل کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ ادب تھا، یہ عشق رسول تھا جس نے تمہیں فاروق اعظم، تم میں فاروق اعظم پیدا کیا تھا اور بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لایا تھا۔ آپ دیکھیں نا، حضرت عمر سے کسی نے پوچھا، عمر یہ بتاؤ تم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو کہ حضور سے؟ اگر یہ جواب کسی مولوی کا ہوتا تو میں کبھی اس کو نقل نہ کرتا، کیونکہ دوسرے دارالفتہ والے میرا دامن پکڑ کے کہتے کہ یہ کیا ہے۔ لیکن اس موحد کی میں بات کر رہا ہوں جس نے توحید مصطفیٰ جان رحمت سے سیکھی تھی۔ اس موحد کی میں بات کر رہا ہوں جس نے کعبے پہ سجے ہوئے لات و حبل کا علل اعلان بائیکاٹ کیا تھا۔ ہاں، اس موحد کی میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، جس کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے۔ ہاں، ارے جو حجر اسود جیسے پتھر کو دیکھ کر کے کہتا ہے اے پتھر، حجر اسود ایسا موحد، اے پتھر میں تجھے کبھی نہ چومتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے پتھر نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، کبھی نہ چومتا، لیکن بس اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے محبوب مصطفیٰ نے چوم۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ وہ موحد تھا۔ ان سے پوچھا عمر اللہ سے زیادہ محبت ہے کہ رسول سے؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کس سے زیادہ ہے، لیکن جواب یہ دیا، عمر کو کیا پتا تھا اللہ کون ہے؟ عمر کو کیا پتا تھا اللہ کون ہے؟ اللہ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، در مصطفیٰ پہ خدا ملا ہے، مصطفیٰ کی نسبت کو پا کے خدا ملا ہے۔ اور یہ بات کو کوئی بدعت یا شرک کو کفر ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس پہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہوں۔ میرے اللہ نے خود جب اپنی پہچان کرائی، درختوں سے نہیں، سمندروں سے نہیں، آسمانوں سے نہیں، فرماتے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی۔ مفسرین متفق ہے اس پر، یہ دلیل کیا ہے؟ کہا اسی کا نام محمد الرسول اللہ۔ اللہ جسے اپنی دلیل بتائے وہی ذات مصطفیٰ ہے۔ اور یہ دلیل اللہ نے کیوں بتائی؟ اللہ نے دلیل کیوں بتائی کہ محمد الرسول اللہ میری دلیل ہے، مصطفیٰ جان رحمت میری دلیل ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں آسمان بنایا، زمین بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، لیکن جو قرآن مانتے ہیں وہی کہتے ہیں نا۔ جو نہیں مانتے ان کو تو قرآن پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو پھر تو اللہ نے فرمایا کہ اب میں اپنے محبوب کو بھیجتا ہوں نا، پھر وہ آئے گا، وہ درختوں کو قریب بلائے گا تو درختوں کو تم چلتا دیکھو گے، وہ اشارہ کرے گا تو چاند ٹکڑے ہوگا، وہ اشارہ کرے گا تو سورج پلٹ آئے گا، ہاں وہ بتوں سے کلمہ پڑھائے گا، وہ جناتوں کو کلمہ پڑھائے گا۔ یہ سب دیکھ کر کے انسان پھر کہے گا جب بندے کی شان ہے تو خدا کی شان کا الگ ہے۔ انہیں جان کر خدا کو مانے گا، انہیں مان کر خدا کو مانے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتحاد امت کی ضرورت ہے، لیکن اتحاد امت عقیدہ صحابہ اور عقیدہ اہل بیت پہ ہونا چاہیے، عقیدہ اولیاء پہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، اس طریقے سے آپس میں دست بگریبہ کب تک رہو گے؟ کب تک گھر گھر آگ لگتی رہے گی؟ دو بھائی دو الگ الگ مسلک سے متعلق ہے۔ پہلی بات تو دو مسلک اور چار مسلک
یہ ساری الٹی گنتی اور یہ ساری الٹی منطق ہے. مسلک تو دنیا میں ایک ہی ہے جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے. اس لیے کہ مسلک کا معنی راستے کے ہوتے ہیں. اب بتائیں جو راستہ بھٹک گئے وہ راستہ کیسا؟ جس نے نبی کی بے ادبی کی وہ بھی کوئی مسلک ہے؟ مسلک تو صرف وہی ہے، راستہ تو صرف وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا راستہ ہے، جو غوث و خواجہ کا راستہ ہے، مخدوم اشرف و اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے، مفتی اعظم و محدث اعظم کا راستہ ہے. یاد رکھو حضور غریب نواز، حضور نہار شاہ اور حضرت مولانا مغیث الدین آپ کے شہر، سبحان اللہ، ان اللہ والوں کا راستہ ہے. یہی راستہ صراط مستقیم اور یہی مسلک اہل سنت و جماعت ہے. اس لیے مسلمانوں آپس میں نہ لڑو، اور جو لوگ لڑا رہے ہیں ان سے پوچھو کہ جو بات تم کہتے ہو وہ کیا صحابہ نے کہی تھی؟ اہل سنت ہر وہ بات کہتے ہیں جو صحابہ نے کی یا کر کے دکھائی یا حکم دیا. دیکھو ہم عشق رسول کی بات کہتے ہیں، تعظیم رسول کی بات کہتے ہیں. ہر جگہ کوئی یہ کہتا ہے دیکھو حضور کو یہ نہیں، حضور یہ نہیں، حضور یہ نہیں. بلکہ میں صرف اشارہ دوں میرے بھائیوں، ہمارا اختلاف کسی سے اپنا ذاتی نہیں، روٹی بوٹی کا نہیں. اللہ کی عزت کی قسم، اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرے، ہمیں روٹی بوٹی سے کیا مطلب؟ ہم انہیں نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتے، کبھی سامنا نہیں ہوا. پھر اختلافات کیوں ہے؟ اختلافات نہ صندل اور چادر کا ہے، اختلافات صرف مزارات پہ پھول ڈالنے کا نہیں. اختلاف یہ سب نہیں، کھچڑے اور شربت کا صرف اختلاف نہیں ہے. اصل اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ کی لوگوں نے بے ادبی اور توہین کی ہے، اور جو لوگ آج بے ادبی اور توہین کر رہے ہیں ان کو تاریخ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ہم ان کو صرف اتنی بات کہتے ہیں، علماء کو بھی عوام کو بھی، کہ 1857 کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لو کہ یہ سارا بیج جو ہے، دو بیج انگریز بو کر کے گئے، ایک تو برادری کا بیج اور ایک تو مسالک کا بیج، کہ انہوں نے چاہا کہ انہیں اتنا لڑا دو اور فرقوں میں بانٹ دو کہ مسلمان کبھی متحد نہ ہو سکے. وہ جانتے تھے کہ مسلمان ہر مرتبہ اپنے نبی کے نام پہ متحد ہو جاتا ہے، تو نبی ہی کی بات ایسی معاذ اللہ بکھیر دو کہ مسلمان اس پر لڑائی کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے. مسلمانوں بتاؤ وہ رسول جس کی نگاہیں اٹھے تو اللہ قبلہ بدل دیا کرتا ہے، وہ رسول جس کے وجود ناس کی اللہ قسمیں یاد کرتا ہے، وہ رسول جس کے چہرے کو اللہ والضحیٰ کہتا ہے، جس کی زلفوں کو اللہ واللیل کہتا ہے. مسلمانوں اس اللہ کو اپنے نبی سے پیار کتنا ہے؟ اگر کسی نبی کے لیے ایسا کہا ہو تو بتائیں. میرا نبی کنکری اٹھا کر کے اگر کسی پہ پھینک کر کے مار دے تو قرآن میں میرا اللہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. او پیارے کنکری تو نے نہیں ماری، تیرے اللہ نے ماری. وہ حبیب درخت کے نیچے غلاموں کو لے کر کے بیعت کرتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. حبیب یہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے وہ تیرے ہاتھ پہ نہیں کرتے، وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ تیرا نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے، جن ہاتھوں کو خدا اپنا ہاتھ کہے. مسلمانوں اپنے نبی کو پہچانو تو صحیح. آپ کیا سمجھتے ہو یہ انگریزوں کی سازش ہے کہ نبی کو اتنا گھٹا دو، اتنا گھٹا دو، اتنا گھٹا دو کہ معاذ اللہ مسلمان اپنے برابر نبی کو سمجھنے لگے. اور ایک دن وہ آئے کہ مسلمان اپنے باپ کی بڑائی پر جو ہے وہ کلام اور غزل تو لکھ سکے لیکن محمد الرسول اللہ کی بڑائی کو برداشت نہ کر سکے. پھر ہم کل پلٹ کر کہیں گے کہ موسیٰ نے تو دریا پہ عصا مارا تو رستے بن گئے، محمد کی طاقت کیا تھی؟ تو عقیدہ تو یہی یہود و نصارہ کا اگر پرورش پا چکا ہے تو وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں، وہ تو ہماری طرح انسان تھے. بولو کیا یہودی نہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر اس موسیٰ کا کلمہ پڑھو جو عصا مار کے رستے بناتا ہے؟ یہی تو ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو فائدہ کیا ہے اس میں کہ وہ کہتے ہیں ہماری طرح ہے؟ کوئی فائدہ تو اس کو نہیں ہے. فائدہ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے. پوری دنیا کو وہ نصارہ اور یہودی بنانا چاہتے. اٹھا کے پڑھو ان کی تاریخ، ہسٹری اٹھا کے پڑھو. رسول اللہ کی عظمت کو اس لیے گھٹایا جا رہا ہے یا گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ میرا نبی وہ نہیں جو کسی کے گھٹائے سے گھٹ جائے.
अरे उनकी तो शान इतनी बुलंद है कि उनका रब कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। आपकी हर पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी बेहतर है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो आपको पड़ता है कि जो रसूलुल्लाह की बेअदबियां खामोशी से सुनते रहते हैं। ये क्या इश्क और अदब है कि कोई बाप को गाली दे तो आस्तीनें चढ़ती है और रसूलुल्लाह को गालियां दी जाए तो कहते ये तो मौलवियों का मसला। जन्नत बाप से नहीं मिलेगी, रसूल पाक से मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हमारा इज्तिमा लड़ाई झगड़े की दावत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि जो बेअदबी करे उससे दूर हो जाओ। इतना तो गैरत होनी चाहिए। अगर इतनी भी गैरत नहीं है तो मुसलमानों के फेरिस्त में आपका नाम कैसा है? तो अर्ज ये कर रहा था, ये यहूद और नसारा के अकायद मौलवियों के जरिए आप में घुसेड़े जा रहे हैं और तहरीक चल रही है। डॉलरों के जरिए से हुकूमतें सरपरस्तियां कर रही है कि ये अकायद जब फैल जाए तो पलट करके पूछो। अभी एक वीडियो आई है, एक मौलवी ईसाई बना है और उसने कहा है कि मोहम्मद तो मर चुके हैं, मुसलमानों की किताबों में है, और ईसा जिंदा है कुरान में, मुसलमानों की किताब में। तो फिर मैं उसका कलमा क्यों पढ़ूं जो मर गया, उसका ना पढ़ूं जो जिंदा है? यही दिन आना था। इन मनहूस अकीदों की वजह से यही दिन आना था, यही साजिश थी, वो शुरू हो चुकी है। तो याद रखें, इन अकीदों का बाइकाट इसलिए किया जाता है कि अगर यही नजरियात की। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह